السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات اور کل کے دن کو، یعنی کہ عید الفطر کی رات اور عید الفطر کے دن کو بہت ہی زیادہ برکتوں سے، انعامات سے بھر دیا ہے، اور روایات میں بہت سارے انعامات، فضیلت، برکت، سبھی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ شعب الایمان کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، یعنی جب لیلۃ الفطر آتی ہے، عید کی رات آتی ہے، اس رات کو شب انعامات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس رات کو گزار کر جو عید کی صبح آتی ہے تو رب ذوالجلال زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے مسلمانوں کے ایریے میں گلی کے اس حصے پر کھڑے ہوتے ہیں جو چوراہا اور چوک کہلاتا ہے، جہاں سے لوگ زیادہ نکلتے ہیں، اور نکلنے کے وقت اور جاتے وقت وہ چوک پڑتا ہے، اور وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، اور اس آواز کو سوائے جن اور انس کے دنیا کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے جس جس کو پیدا کیا ہے سب سنتے ہیں، اور نہیں سنتے صرف جن اور انس۔ وہ آواز کیا دیتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اخرجوا إِلَى رَبٍّ کریم، وہ کہتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اپنے رب کریم کے طرف نکلو اپنے رب کریم کے طرف۔ اللہ تبارک و تعالی آج بہت بڑا اجر دینا چاہتا ہے، بہت مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ تو پھر جس وقت لوگ نماز گاہ کے لیے، عید گاہ کے لیے، مسجد کے لیے نکلتے ہیں اور مجمع لگ جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو اس مزدور کے بارے میں جس کو اجرت پر کوئی کام دیا گیا اور وہ اپنے پورے کام کو مکمل کر لیا؟ ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جس کو اجرت پر رکھا گیا اور وہ اپنے کام کو مکمل کر لیا؟ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے سردار۔ تو پھر فرشتوں نے جواب دیا اور عرض کی، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار، اے رب کائنات، ایسے لوگوں کو اور ایسے شخص کو جس کو اجرت پر رکھا گیا اور اس نے اپنا کام مکمل کیا، اسے اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی اجرت دے دی جائے۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا میں ان کے ان اعمال کے بدلے اپنی رضا ان کو جزا میں دیتا ہوں۔ انہوں نے جو روزہ رکھا، قیام کیا، راتوں کو عبادت کی، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، انہوں نے جو بھی عمل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ان کی جزا یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں اپنی رضا بطور جزا ان کو عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، مانگو۔ عید کے انعامات میں یہی لفظ کہ اللہ ارشاد فرمائے اے میرے بندو مانگو، یہ صرف یہی لفظ اور اللہ کا یہ فرما دینا ہی ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے عید کا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ کہتا رہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ ارشاد فرما دے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تو سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے عید کا یہی ہے۔ لیکن صرف بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے، یا عبادی، اے میرے بندے، تم مانگ لو، اور کیا مانگنا ہے؟ مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تم جو بھی مانگو گے میں وہ عطا کر دوں گا، خواہ وہ آخرت ہو یا دنیا۔ آخرت بھی مانگو گے تو وہ بھی عطا کی جائے گی، اور دنیا مانگو گے تو وہ بھی عطا کی جائے گی۔ دنیا رزق،
اولاد وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی وہ آخرت کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے، جو بھی مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو کھول دیا جائے لوگوں کے سامنے، نہیں، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے عزت کی قسم میں لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر غفور و رحیم ہے، کس قدر کرم فرمانے والا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے عزت کی قسم میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، گناہوں کو کھولوں گا نہیں، تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے اب تم گھر کو چلے جاؤ۔ اب ہماری نماز عید ہو گئی، ہم نے عید پڑھ لی، ادا کر لی، اور یہ سارا کلام انسان اور جنات کے سوا سب سن رہے ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اب تم گھر کو چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد اب پورا ہو گیا، جس مقصد سے اور جس خیال کے ساتھ تم گھر سے نکلے تھے، یہ پریشانی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا کر دی اور میں کروں گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اب تم گھر کو چلے جاؤ، اور کس حالت میں؟ اس حالت میں چلے جاؤ کہ تم بخش دیے گئے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں ارشاد فرماتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنا فضل فرمایا ہے، انہیں کتنا نوازا ہے اور اپنی مغفرت و بخشش عطا کی ہے۔